اے حسنین کی ماں، اے حسنین کی ماں، اے حسنین کی ماں، اے حسنین کی ماں، دختر مصطفیٰ، دختر مصطفیٰ، لاڈلی فاطمہ، گلشن مجتبیٰ کی کلی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ معزز سامعین، آج کل شیعہ ذاکروں نے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے اور لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے ایک چیز کو اپنا مشغلہ بنایا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ کہنا کہ اہل بیت اطہار کا حق کھا گئے، حضرت زہرا کا حق مار لیا، اہل بیت کو لوٹ لیا، ان پر ظلم اور زیادتیاں کی۔ اور یہ کرنے والے کون؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس انداز میں عوام الناس کے سامنے ان واقعات کو بنا کر پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ اہل بیت اطہار پر بہت ظلم کرتے تھے، ان کا حق کھا جاتے تھے، ان پر زیادتیاں کرتے تھے، اور اہل سنت والجماعت ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ شیعہ کا ذہن کیا ہے کہ ابوبکر عمر عثمان نے اہل بیت کا حق کھایا۔ اہل سنت کا نظریہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے اہل بیت اطہار پر کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں کی۔ صحابہ کرام پر یہ اعتراض کرنا کئی صدیوں سے جاری ہے۔ آج کل انہوں نے اپنی تقریروں میں اس کو بہت زیادہ اٹھایا ہوا ہے، تو کیوں نہ آج ہم اس اختلاف کا فیصلہ کرواتے ہیں۔ فیصلہ بھی ہم اپنے بندے سے نہیں کروائیں گے، کسی ایسے بندے سے نہیں کروائیں گے جس کو شیعہ نہ مانتے ہوں، بلکہ ہم نے اس کے لیے انتخاب کیا ہے ایک ایسی ہستی کا جو اہل سنت والجماعت کے ہاں قابل اعتماد عالم ہیں، انتہائی بلند پایا بزرگ ہیں، اور اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ ہیں۔ میری مراد ہے حضرت امام ابو جعفر محمد بن علی رحمہ اللہ المعروف امام باقر رحمۃ اللہ علیہ۔ اور شیعہ حضرات تو حضرت امام باقر کو درجہ عصمت پر فائز سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ 12 ائمہ معصومین میں سے ایک ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ہمارے سامنے کتاب ہے شرح نہج البلاغہ، یہ لکھنے والا ہے ابن ابی الحدید شیعہ۔ یہ بہت پختہ بڑا مضبوط شیعہ عالم تھا۔ اس کا شیعہ ہونے کے دلائل آپ کو ملیں گے روضات الجنات خانساری کی کتاب میں۔ یہ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ میں ایک روایت نقل کرتا ہے ابوبکر الجوہری کے حوالے سے۔ یاد رہے کہ ابوبکر الجوہری بھی بہت پختہ بڑا مضبوط شیعہ تھا، اور ان کا یہ بہت بڑا عالم معتبر عالم سمجھا جاتا ہے۔ ابن ابی الحدید نے کیا لکھا؟ کہتا ہے قال ابو بکر الجوہری، ابو بکر الجوہری کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابو زید نے، وہ کہتے ہیں حدثنا محمد بن الصباح، ہم سے بیان کیا محمد بن صباح نے، قال حدثنا یحیی بن المتوکل ابو عقیل، محمد بن صباح کہتے ہیں ہم سے بیان کیا یحییٰ بن متوکل نے، اور وہ روایت کرتے ہیں کثیر النوا سے۔ کثیر النوا راوی فرماتے ہیں قلت لابی جعفر محمد بن علی علیہ السلام، کثیر النوا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو جعفر محمد بن علی سے کہا جعلنی اللہ فداک،
کہ اللہ مجھے آپ پر قربان ہونے کی توفیق بخشے۔ ارأیت ابا بکر و عمر هل ظلماکم من حقکم شیئا، تو میں نے کہا آپ مجھے ذرا یہ بتلائیں کیا ابو بکر و عمر نے تمہارے حق پر ظلمن کوئی زیادتی کی ہے، ظلم کے ساتھ تمہارا کوئی حق چھینا ہے؟ او قال ذهب من حقکم بشیء، یا اس نے کثیر النواح نے کہا کہ انہوں نے ابو بکر و عمر نے تمہارے حق میں سے ذرہ بھی کچھ کھایا ہے؟ فقال، حضرت امام ابو جعفر محمد بن علی المعروف امام باقر سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں لا، نہیں۔ کیا مطلب؟ ابو بکر و عمر نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ابو بکر و عمر نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے قسم اٹھا کے فرمایا والذی انزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، نہیں کوئی زیادتی کی، قسم ہے اس ذات کی جس نے قرآن اتارا اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہان کے لوگوں کو ڈرائیں۔ ما ظلمنا من حقنا مثقال حبۃ من خردل، ہمارے اوپر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا گیا۔ اب آپ غور کر رہے ہیں ذرا، اب جو شیعہ ذاکر کہتے ہیں سیدہ زہرا کا حق کھا گئے، اہل بیت کے باغات کھا گئے، صحابہ کرام پر طنز کرتے ہیں، تعریض کرتے ہیں، شیعہ عوام کو بے وقوف بنا کر ان سے پیسے بٹورتے ہیں۔ اب ذرا وہ بتائیں کہ ہم تمہاری بات مانیں یا حضرت امام ابو جعفر محمد بن علی کی بات مانیں؟ اہل سنت تو حضرت امام باقر کی بات مانتے ہیں۔ اب یہ شیعہ بھائیوں کے لیے ان کے کورٹ میں گیند چلی گئی، اب وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے شیعہ ذاکروں کی بات ماننی ہے یا حضرت امام باقر امام معصوم کی بات ماننی ہے۔ آگے کثیر النواح کہتے ہیں قلت جعلت فداک، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا ہونے کی توفیق بخشے، افاتولاہما، کیا میں ان دونوں سے محبت کروں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، ان سے نفرت کا درس دینے والے، ان سے بغض کا سبق دینے والے، ان پر لعنتیں کروانے والے غور سے سنیں۔ حضرت امام باقر نے فرمایا ہاں ان سے محبت رکھ، ویحا کا تیرا ناس ہو، تولہما فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں ان دونوں ابو بکر و عمر سے پیار کر، وما اصابک ففی عنقی، سبحان اللہ، قربان جائیں حضرت امام باقر پر۔ فرمایا ان دونوں کے ساتھ محبت رکھنے میں اگر تیرے اوپر کوئی نقصان آئے ففی عنقی، تو اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا فعل اللہ بالمغیرۃ وبنان، اللہ تعالیٰ بیڑا غرق کرے مغیرہ اور بنان کا، فإنہما کذبا اہل البیت، یہ دونوں شخص اہل بیت اطہار پر جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے بات کتنی صاف فرما دی، ابو بکر عمر نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ہمارا کوئی حق نہیں کھایا، قسم کھا کے آپ نے فرمایا ایک ذرہ برابر بھی ہمارے ساتھ کسی طرح کی زیادتی نہیں ہوئی۔ اے لوگو، تم ان سے محبت رکھو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ حضرت امام باقر نے زوردار انداز میں فرمایا اگر تمہارے اوپر اس پر کوئی وبال آ جائے ففی عنقی، تو اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ پھر فرمایا اللہ ان جھوٹوں کا بیڑا غرق کرے جو ہمارے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، مغیرہ اور بنان۔ اب جو مغیرہ اور بنان وہ جھوٹی روایات بیان کرتے تھے کہ آپ پر زیادتی ہوئی، اہل بیت پر ظلم ہوا، حضرت نے فرما دیا ان کی وہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ کسی طرح کی کوئی زیادتی، کوئی ظلم نہیں ہوا، بلکہ اے لوگو تم ان دونوں حضرات سے محبت رکھو، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اس لیے ہم اپنے شیعہ بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں امام معصوم کی بات مانیں، اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ کی بات مانیں۔ یہ داڑھی منڈے، یہ پیسے کے پیچھے لگ کر جھوٹی روایات سنانے والے، ان کی بات قطعاً نہ مانے۔ قیامت کے دن اگر تمہاری حضرت امام باقر سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے تم سے پوچھ لیا ہمارا سبق تو تھا ان سے محبت کرنے کا اور تم ان پر لعنت اور ان سے بغض کیوں رکھتے تھے، تو تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ وہاں پر یہ
پیسے کے پیچھے چل کر باتیں بنانے والے، رنگ برنگے اشعار پڑھ کے تمہارے جذبات پر انگیختہ کرنے والے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ جو آپ کے سامنے روایت پیش کی گئی ہے یہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 113 کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں بھی ہے، فضائل ابو بکر ابو طالب العشاری، اور دوسرے نمبر پر وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ جز 3 صفحہ نمبر 1001 پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت امام ابو جعفر محمد بن علی المعروف امام باقر سلام اللہ علیہ کے قول کے مطابق حضرت ابوبکر عمر سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام جھوٹوں سے اور ان تمام جھوٹے لوگوں سے ہمارے شیعہ بھائیوں کو محفوظ فرمائے، اور انہیں ہدایت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔